صدام حسین کا پورا نام صدام حسین المجید التکریتی تھا۔ وہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکریت کے قریب الوجہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ صدام کی پیدائش ایک غریب کسان خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا اور والدہ نے انہیں مشکلات میں پالا۔ غربت، محرومی اور سخت حالات نے صدام کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ ابتدائی تعلیم اور سیاست میں داخلہ۔ صدام نے ابتدائی تعلیم تکریت میں حاصل کی اور پھر بغداد چلے گئے۔ 1950 کی دہائی میں انہوں نے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی جو عرب قوم پرستی اور سوشلسٹ نظریات کی حامی تھی۔ صدام کو جلد ہی اس پارٹی میں اہم مقام مل گیا کیونکہ وہ ایک ذہین مگر سخت گیر شخصیت کے مالک تھے۔ 1963 میں باس پارٹی نے حکومت پر قبضہ کیا لیکن یہ زیادہ دیر نہ چل سکی۔ صدام کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا مگر وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے باس پارٹی کے اندر اپنی طاقت مضبوط کرنا شروع کی۔ اقتدار کا آغاز 1979 میں صدام حسین نے اس وقت کے صدر احمد حسن البکر کو استعفی دینے پر مجبور کیا اور خود عراق کے صدر بن گئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مخالفین کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ صدام نے خود کو عراق کا بلا شرکت غیر حکمران بنا لیا۔ ایران عراق جنگ 1980 1988۔ صدام کی حکومت کا سب سے اہم اور خونریز دور ایران عراق جنگ تھا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ صدام نے یہ جنگ ایران میں اسلامی انقلاب کو روکنے کے لیے شروع کی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انقلاب عراق اور دیگر عرب ممالک میں بھی پھیل سکتا ہے۔ جنگ کے دوران صدام نے کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے، خاص طور پر کرد علاقے حلبجہ پر حملہ دنیا بھر میں مشہور ہوا جس میں ہزاروں معصوم شہری مارے گئے۔ خلیجی جنگ 1990 1991۔ 1988 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی لیکن صدام نے جلد ہی ایک اور قدم اٹھایا۔ 1990 میں اس نے اپنے پڑوسی ملک کویت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس حملے پر پوری دنیا خصوصاً امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے سخت رد عمل دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1991 میں امریکہ نے اتحادی افواج کے ساتھ آپریشن ڈیزرٹ اسٹورم کے نام سے فوجی کارروائی کی اور عراقی فوج کو شکست دے کر کویت کو آزاد کرا لیا۔ اس کے بعد عراق پر سخت اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں جس سے عوام کی زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ صدام کی سخت گیر حکومت۔ صدام حسین نے اپنے دور میں عراق کو ایک مضبوط فوجی طاقت بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کرائے اور اپنی شخصیت کو ایک طرح کا ہیرو اور عرب دنیا کے لیڈر کے طور پر پیش کیا، مگر دوسری طرف ان کی حکومت ظلم، خوف اور آمرانہ فیصلوں کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ سیاسی مخالفین، کرد اور شیعہ آبادی کے خلاف سخت کارروائیاں ان کی شہرت کو داغدار کرتی رہے۔ 2003 میں امریکی حملہ اور صدام کا انجام۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکہ نے عراق پر الزام لگایا کہ وہاں تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں اور صدام دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کیا اور صدام کی حکومت چند ہفتوں میں گر گئی۔ صدام حسین کچھ عرصہ روپوش رہے لیکن دسمبر 2003 میں امریکی فوج نے انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد ان پر مقدمہ چلایا گیا جس میں انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا۔ بالآخر 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ صدام کی وراثت۔ صدام حسین کو دنیا مختلف زاویوں سے دیکھتی ہے۔ کچھ لوگ انہیں عرب دنیا کا ہیرو مانتے ہیں جو مغرب اور امریکہ کے سامنے ڈٹا رہا، جبکہ دوسرے انہیں ایک ظالم آمر سمجھتے ہیں جس نے اپنی عوام پر ظلم ڈھائے اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔